العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، الم اقل لک، اے موسیٰ کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. زاد لک، یہاں پر لکا کا اضافہ کیا ہے علامہ قبلہ، ما قبل پر، لعدم العذر ہونا، یہاں پر عذر کے نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ کہف ہے اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا حضرت خضر یا خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ علمی سفر ہو رہا ہے، اور اس سفر کے دوران کچھ واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ خرق سفینہ کا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا. دوسرا واقعہ قتل غلام کا ہے کہ ایک معصوم اور صغیر السن بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا. ان دونوں واقعات پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اعتراضاً یہ کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. جیسے قتل غلام کے موقع پر جو اس سے قبل واقعہ ہوا، فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی برا کام کیا. اس پر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ موسیٰ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام علوم شریعت کے جاننے والے تھے اور اس کے حامل تھے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے باطنی علوم اور علوم تکوینیہ عطا فرمائے تھے. دونوں کے علم میں دونوں جو ہے علوم الگ الگ تھے. حضرت صاحب شریعت کو ایسے امور پر جو خلاف شرع ہوں، بظاہر خلاف شرع معلوم ہوں، سکوت اختیار کرنا بھی نہیں چاہیے. اسے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے سکوت ہو نہیں سکا اور آپ نے حضرت خضر کے ان دونوں فعلوں پر اعتراض کیا. یہاں پر ایک اعتراض اور اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ لا تؤاخذنی بما نسیت
ولا ترهقني من امری عسرا۔ معذرت حضرت خضر کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ اعتذار کے بعد پھر اعتراض، یہ تو خلف وعدہ ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذمے ایک ایسی بات کا اور ایسے فعل کا التزام کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم اور واجب نہیں قرار دیا تھا، اور اس التزام پر قائم رہنے اور باقی رہنے میں ان کا فائدہ تھا، اور ترک التزام میں حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں تھا، بالخصوص جب کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ موسیٰ سے صبر نہ ہو سکے گا اور وہ صبر نہیں کر پائیں گے، اور جو فعل شرعاً واجب نہ ہو، لازم نہ ہو، بلکہ انسان کوئی آدمی اپنی مصلحت کے خاطر اس کا التزام کر لے، اپنے اوپر اس کو لازم کر لے، اور اس کے ترک کرنے میں دوسرے کا ضرر بھی نہ ہو، تو ایسے فعل کا ترک کرنا شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ خلف وعدہ جو منہی عنہ ہے، جس سے روکا گیا ہے، وعدہ خلافی کرنے سے، اور اس کی برائی اور شناعت بیان کی گئی ہے، وہ یہاں لازم نہیں آتا، اور جیسا ایک بار ایسے وعدہ کے خلاف جائز ہے، بار بار بھی جائز ہے۔ اب یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار ایسا کیوں کیا۔ یاد رکھیے اصل سبب اس کا خوش طبعی تھا، جو کاملین کو بھی احیاناً ہو سکتا ہے۔ ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، بعدها میں ضمیر کا مرجع بتایا کہ بعد هذه المرة، اس مرتبہ کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، لا تترکنی اتبعک، قد بلغت من لدنی، اور من لدنی بالتشدید والتخفیف من قبلی عذرا فی مفارقتک لی، آپ میری جانب سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اب کی بار جانے دیجئے، اگر اس مرتبہ کے بعد اب میں کسی امر کے متعلق سوال کروں، پوچھوں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آپ نے بہت درگزر فرمایا، اگر اب ساتھ نہ رکھیں گے تو معذور ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس مرتبہ نسیان کا عذر نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال نسیاناً نہیں ہوا تھا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب دونوں بزرگ
ایک گاؤں والوں پر ان کا گزر ہوا، ہی انطاکیۃ، جس کا نام ہے انطاکیہ، استطعم اہلہا ای طلبا منہم الطعام ضیافتن، دونوں بزرگوں نے اس گاؤں کے باشندوں سے اور رہنے والوں سے کھانا بطور ضیافت کے طلب کیا، مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا، ارتفاعہ 100 ذراع، جس کا ارتفاع بلندی 100 گز کی تھی، یرید ان ينقض ای یقرب ان یسقط لمیلانہ، جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی قریب تھی کہ وہ گر جاتی، لمیلانہ، اس کے جھکاؤ کی وجہ سے۔ فاقامہ الخضر بیدہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا، بطور خرق عادت کے، اشارے سے سیدھا کر دیا۔ قال له موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، لو شئت لتخذت یا لاتخذت علیہ اجرا ای جعلا حیث لم یضیفونا مع حاجتنا الی الطعام۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ اس کام پر، دیوار کے سیدھا کرنے پر اجرت لے لیتے۔ یہاں لاتخذت بھی پڑھ سکتے ہیں اور لاتخذت بھی پڑھ سکتے ہیں، حیث لم یضیفونا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی، مع حاجتنا الی الطعام، باوجود یہ کہ ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، ہم محتاج تھے۔ دیکھیے یہاں اس سفر میں تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ دونوں بزرگ چلتے چلاتے، ہوتے ہواتے ایک بستی میں پہنچے، جس کا نام جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے، انطاکیہ، جس کو ثعلبی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے۔ اور بھی جو ہے اس بستی کے ناموں میں نام ذکر کیے گئے ہیں، مفسرین نے بتلائے ہیں، مگر جمہور کا قول یہی ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ استطعما اہلہا، ان دونوں بزرگوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ دیکھیے یہاں پر استطعماہم نہیں کہا گیا، بلکہ استطعما اہلہا، تحقیر کے طور پر، یہ عدول کرنے میں اس طرف اشارہ ہے۔ استطعماہم کے بجائے استطعما اہلہا، اور یہ کھانا مانگنا، اس میں کوئی قباحت نہیں، شناعت نہیں۔ مفسر نے ہمارے ضیافتن کا لفظ بڑھا کر آپ کے دل میں پیدا ہونے والے اشکال کو رفع فرما دیا کہ کھانے کا طلب کرنا بطور ضیافت کے تھا، جس سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں جائے اور وہاں کھانے پینے کا کوئی نظم نہ ہو، ہوٹلیں نہ ہو اور بھی کوئی نظم نہ ہو، تو بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نو وارد کی اور اس مہمان کی وہ ضیافت کریں، ان پر ضروری ہوتا ہے اخلاقاً۔ لیکن فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا،
انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فلم یضیفوہما کے بجائے یہاں پر فابوا ان یضیفوہما والی تعبیر اختیار کی گئی۔ اس تعبیر میں قوم کی زیادتی یا ملامت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قوم بڑی ہی جو ہے بخیل تھی، اور رہنے والے وہاں کے انتہائی بد اخلاق تھے کہ انہوں نے جو ہے ان کی مہمانی نہیں کی، باوجود یہ کہ ان بزرگوں نے ان سے کھانا مانگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بستی میں آنے والوں کو خود ہی وہ پیشکش کرتے، چہ جائے کہ ان سے طلب کیا گیا، مانگا گیا، پھر بھی انہوں نے جو ہے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بد اخلاقی کی بات ہے۔ بقول علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں شدت امتناع کا معنی ہے۔ فلم یضیفوہما، ٹھیک ہے، فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے وہاں ان بزرگوں نے ان دیوار کو پایا کہ جو گرا چاہتی تھی۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ارتفاعہ 100 ذراع، کہ اس دیوار کا ارتفاع اور اونچائی 100 گز کی تھی۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے، جب ارتفاع 100 گز کا تھا تو اس کا جو عرض ہوگا وہ ظاہر بات ہے اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ لکھا ہے کہ 50 گز تھا، اور اس کا امتداد علی وجہ الارض، زمین کے اوپر تقریباً 500 گز کا تھا۔ اتنی بڑی دیوار تھی، اور جو گرا چاہتی تھی۔ یرید ان ینقض، ارادہ کہ میں نے، آپ جانتے ہیں، نزوع النفس الی شیء معه حکمہ فیہ بالفعل او عدم، یعنی کسی چیز کے طرف نفس کا جو ہے اس کے حکم کے ساتھ بالفعل کرنے کا میلان ہو یا نہ کرنے کا۔ یہ کلام عرب میں مجاز ہے، اس لیے کہ جدار آپ جانتے ہیں دیوار، اس کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کے مفسر نے یہاں پر جو تفسیر کی ہے ایقرب، قربہ سے تفسیر کی ہے، تو ارادہ جو ہے اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ قریب تھا کہ گر جاتی، جیسے میں نے ترجمہ کیا گرا چاہتی تھی۔ ای قرب ودنا من السقوط۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے کہ جدار کو ارادے سے متصف کیسے کیا، باوجود یہ کہ ارادہ جو ہے یہ من صفات الاحیاء، یہ تو جو ہے زندوں کا وصف ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ ہے یریدو، یہ علی سبیل الاستعارہ یہاں پر اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے نظائر جو ہے شعراء کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یرید ان ینقض فاقامہ، حضرت، جیسے میں نے بھی بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بطور خرق عادت کے اس کو جو ہے سیدھا کر دیا، درست کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک طرف اہل قریہ کی بد اخلاقی اور دوسرے طرف ان بزرگ کی جو ہے خوش اخلاقی، کہ بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دے رہے ہیں، ارے یہ کم بخت تو اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے ساتھ ایسے اخلاق پیش نہ آیا جاتا، یا کم از کم ان سے جو ہے اجرت لے لی جاتی۔ جیسے حضرت موسیٰ فرما رہے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سے حضرت خضر کو اجرت کے لینے پر جو ہے تحریض ہے،
کہ آپ لیتے تاکہ ہم جو ہے اس سے اپنے کھانے پینے کا نظم کر لیتے، یا پھر یہ کہ یہ تعریض ہے، تحریض ہے یا پھر تعریض ہے۔ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے خواہ مخواہ یہ کام کیا، کہ جو ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ تو بد اخلاق ہیں، بخیل ہیں، انہوں نے ان کی مہمانی نہیں کی ایسے بزرگوں کی، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا گیا۔ تو تحریض بھی مانا جا سکتا ہے اور تعریض بھی۔ جی قال له الخضر هذا فراق أي وقت فراق بيني وبينك فيه إضافة بين إلى غير متعدد صوغها تقريره بالعطف بالواو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا وقت ہے۔ اس میں بینہ کی اضافت غیر متعدد کی طرف کی ہے، اور اس اضافت کو تقریر واو کے ساتھ عطف کی وجہ سے جو ہے اس کے تقریر ہو بالعطف بالواو، بینہ کی تکرار واو کے ساتھ عطف کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس وجہ سے جائز ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ بھائی اب میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، وقت فراق بینی و بینک، ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیسرا اعتراض ہے، ای وقت ھذا الاعتراض وقت الفراق، یہ وقت فراق ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ یہاں پر ایک اشکال ہو رہا ہے کہ بینہ کی اضافت جو ہے کس طرح غیر متعدد کی طرف جائز ہو گئی۔ اسی سوال مقدر کا مفسر رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں، اس کو دفع دخل مقدر کہا جاتا ہے۔ جواب یہ دیا کہ جناب بینہ کی جو اضافت ہوئی ہے غیر متعدد کی طرف، اس کا جواز یوں پیدا ہوا کہ بینی و بینک، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینہ کی تکرار ہے اور واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے۔ جب اس طرح ہو کہ بینہ کی تکرار ہو اور حرف عطف واو کے ذریعے سے ایک کا دوسرے پر عطف کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں بینہ کی اضافت غیر متعدد کی طرف کیا ہو جاتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے۔ بھئی اگر آپ دیکھیے، اگر تو آپ یوں کہیں کہ المال بینی، صرف اتنا کہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام مفید نہیں ہوگا۔ ہاں آپ یوں کہیں بینی و بینی کا یا بین فلان، اس طریقے سے آپ جب کہیں گے تو بات مکمل ہوگی۔ سأنبئک قبل فراقی لک، میں اے موسیٰ تمہارے مجھ سے جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان واقعات کی اور ان باتوں کی حقیقت کو بتلا دوں گا ان قریب جس پر تم جو ہے صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، بہرحال کشتی جو تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو 10 تھے، یعملون فی البحر بالسفینۃ مواجرۃ لها طلبا للکسب، جو کشتی میں، جو دریا میں اجرت پر کشتی چلایا کرتے تھے کمائی کے خاطر۔ فأردت ان اعیبها، میں نے اس میں عیب ڈالنا چاہا۔ وکان وراءہم اذا رجعوا او امامہم الآن ملک، اور ان کے پیچھے جب وہ لوٹیں گے یا ان کے سامنے اس وقت ملک، ایک کافر بادشاہ ہے، غاصب بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا،
جو ہر اچھی اور بھلی کشتی کو غصب کے طور پر لے لیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اب جو تینوں واقعات جو پیش آئے تھے لف و نشر مرتب طور پر تینوں کی جو ہے حقیقت کو اور تینوں کی جو ہے تعویل کو جو ہے ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے خرق سفینہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ 10 بھائیوں کی تھی، جن میں سے 5 بیچارے اپاہج تھے اور 5 جو ہے تندرست تھے، غریب تھے، مسکین تھے۔ یہاں مساکین کہا گیا، بعض حضرات نے اس کی تفسیر ضعفاء سے کی ہے کہ لا يقدرون علی مدافعۃ الظلمۃ، تو سب کو تقریباً مساکین کہہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے یعملون فی البحر، کہ 10 جو ہے کشتی کے چلانے کا کام مزدوری پر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ 5 کیا کرتے تھے، 5 تو بیچارے اپاہج تھے۔ پھر یعملون میں صیغہ جمع سب کی طرف نسبت کی گئی ہے، یہاں پر بھی تغلیباً ایسا کیا گیا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اس لیے میں نے اس میں عیب ڈالنا چاہا۔ لم ارد اغراق من فیہا، جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے، ان کو ڈبونا میرا مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارادے کا لفظ استعمال کیا ہے، اعبتها نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اعبتها نہیں کہا بلکہ اردت ان اعیبها، میں نے اس میں عیب ڈالنا چاہا۔ کہتے ہیں کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور ان کے پیچھے، ورا سے مراد مفسر فرما رہے 2 معنی کی طرف اشارہ کیا، اذا رجعوا، کہ جب وہ لوٹ کر جائیں گے تو ایک بادشاہ سے ان کا گزر ہوگا، یا امامہم الان، یا جو جس سمت میں کشتی جا رہی ہے ابھی اسی سمت میں آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو اٹھا لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ ورا اس کا ایک معنی تو امام سے کیا جاتا ہے، اور ورا کا دوسرا معنی خلف سے بھی کیا جاتا ہے، پیچھے سے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ از قبیل ازداد ہے، اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، آگے کے بھی ہوتے ہیں اور پیچھے کے بھی ہوتے ہیں۔ ملکن کافر، ایک کافر بادشاہ تھا، غاصب تھا، جو ہر اچھی کشتی کو دیکھتا، جس کا نام ذکر کیا ہے جلالین کے حاشیے میں، جلندی بن کرکر، یہ جزیرت اندلس کے جزیرے میں تھا، جس شہر کا نام ہے قرطبہ۔ بہرحال یأخذ کل سفینۃ صالحۃ، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صفت کا ذکر کیا، سفینہ کی صفت ہے صالحۃ، یہ ایجاز بالحذف کہلاتا ہے۔ یہاں صفت کو حذف کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کا علم تھا۔ غصبہ نصبہ علی المصدر، مفسر فرما رہے ہیں کہ غصباً جو منصوب ہے کہتے ہیں مصدریت کی وجہ سے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، المبین لنوع الاخذ، جو لینے کی جو نوعیت ہے اس کو بتا رہا ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.